سورہ البقرہ رکوع نمبر 39 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق صفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم مقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 39. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے، تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے. پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور 2 گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو. پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ایسے گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دیں، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین یعنی قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھت کر لو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے نہ گواہ کو، یعنی یا نہ لکھنے والا ضرر دے نہ گواہ. اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو یعنی رہن ہو قبضہ میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کریں اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 39 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت میں یہ سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 39 کی یہ پہلی آیت ہے. اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 282. یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اس کو جس میں لین دین کا طریقہ اور قرض کا لینے اور قرض کے دینے کا اسلامی طریقہ سمجھایا گیا. زبانی اور چہرے کا اعتبار کافی نہیں ہے،
جب بھی لین دین کا معاملہ کرو، دوستی، منہ پیار دوستی، اور وہ کیا بولتے ہیں جی اس کو، جی وہ میں مروت میں نہیں بولا، بس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے 2 مہینے میں دے دیں گے، اتنی مدت میں یہ دے دیں گے، میں ان کا لحاظ رکھتی ہوں، میں ان کا لحاظ رکھتا ہوں، یہ باتیں اسلام نے منع کر دی۔ شریعت نے کہا خبردار سکا بھائی سگے بھائی سے اگر کچھ لے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، لکھ کر لے، لکھ کر دے۔ گھروں کی رنجشیں، آپس کی دوستیوں کی رنجشیں نہ لکھنے کے سبب بہت بڑے بڑے مقدمے آ جاتے ہیں۔ ایک منکر ہو جاتا ہے مجھے تم نے دیا ہی نہیں، کس کے سامنے دیا، قسم اٹھاؤ، قسمیں قرآنوں پہ چلے جاتے ہیں، اور دوسرا گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ بد اخلاقیاں دین اسلام کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گھروں میں اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، تجارتوں میں اس طرح کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں، باتیں بعد اوقات قتل عام تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ تمام سننے والے خواتین و حضرات سے کہوں گا کہ لین دین کسی قسم کا بھی ہو اس کو آپس میں لکھ لینا چاہیے۔ یہ اس پوری آیت دین کا خلاصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ باقی اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں جس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تفسیرات کی طرف متوجہ ہوں اور منقول تفسیرات ضرور پڑھیں۔ اس حوالے سے تفسیر نعیمی کا مطالعہ بہت اچھا رہے گا، اور تفسیر نعیمی میں 3 پارے کے اندر اس مقام پر آپ جب پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت مفسر شہیر حکیم الامت احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرض کے لین دین کے حوالے سے بڑے قیمتی مسائل بیان فرمائے۔ میں آپ تمام سننے والے، دیکھنے والے ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات سے کہوں گا کہ پلیز اردو زبان میں ہے اور عام پوری دنیا میں ملتی ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی شاید یہ ڈاؤن لوڈ ہے، اور انٹرنیٹ سے بھی آپ تفسیر نعیمی ڈاؤن لوڈ کر اردو میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں بھی سفر کے حوالے سے بھی بات کی، اور وصیت کے حوالے سے اگر سفر میں بھی جا رہے ہو تو تمہیں اگر کوئی لکھنے والا نہیں بھی مل رہا ہے تو کم از کم کسی کو گواہ کر لو، اور گواہ وہ ہونا چاہیے کہ جو شریعت کے مطابق گواہی دینا جانتا ہو اور پورے طریقے سے یاد رکھ سکتا اس بات کو، اور اس چیز کو بھی لکھ لو تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔